السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نیو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں ازمیل جنون بائی علیزہ آیت۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ امایا، جلدی کرو، دیکھو اس کا خون بہہ رہا ہے۔ نہیں، میں کیسے؟ امایا سے مسلسل نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ازمی، اگر میرے ہاتھ میں چوٹ نہ لگی ہوتی تو میں یہ کام خود کر لیتی، مگر تم ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہو، تمہیں زیادہ معلوم ہے۔ اشال نے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھو، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے، کچھ کرو ازمی۔ بولتے ہوئے اشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہی لگے تھے۔ امایا سے ڈر کے باعث اپنے لرزتے وجود کے ساتھ رخ موڑا تو سامنے ہی زمین پر ایک آدمی پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ وجود بہت مضبوط تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث اس کا وجود ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا تھا، جہاں اس کے دل کے مقام پر پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ وہیں اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دونوں کانپ رہی تھی۔ وہ جگہ مسلسل سنسان تھی اور وہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دور دور تک بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امایا زمین پر بیٹھی اور پاس کی پڑا چاقو اٹھایا جو شاید اس آدمی کا تھا، اور پھر اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ چاقو اس کی شرٹ پر چلایا، جس سے اس کی شرٹ دل کے مقام کے حصے سے پھٹ گئی اور زخم صاف دکھائی دینے لگا۔ گولی لگنے کی وجہ سے خون ابل کر باہر کو آ رہا تھا، مگر گولی عین دل کے مقام پر نہیں لگی تھی، تھوڑا سا نیچے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ شخص ابھی تک سانسیں لے رہا تھا۔ امایا نے منہ ہی منہ میں بہت سی آیتیں پڑھی اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چاقو اس کے سینے میں دبا ڈالا۔ اس کا دل ڈر کی وجہ سے کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا رہا تھا۔ اتنا خون اور یہ صورتحال آج اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے لیے اس شخص کو بچانا بھی بہت ضروری تھا۔ اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک نرم دل لڑکی کسی کو تکلیف میں دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، پھر چاہے وہ کچھ سات غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس چاقو کی نوک اس کے جسم کے اندر پوسٹ ہوئی تھی۔ تھوڑا اور دباؤ بڑھانے سے وہ گولی اچھل کر باہر آ گری۔ امایا نے چاقو چھال کر دور پھینکا تھا۔ سانسیں اتنی تیز تھی جیسے اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ اشال نے جلدی سے کچھ رومال امایا کی طرف بڑھایا تو امایا نے وہ رومال پکڑ کر ایک ساتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تاکہ خون رک جائے۔ تقریباً 5 منٹ اسی حالت میں بیٹھنے کے بعد امایا کو محسوس ہوا اس کا خون کافی حد تک رک چکا ہے۔ ابھی وہ اس کے زخم کو دوبارہ دیکھتی، انہیں اپنی طرف کچھ گاڑیاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اشال، اٹھو، چلے یہاں سے۔ امایا جلدی سے اٹھی اور امایا کا ہاتھ کو وہاں سے بھاگی۔ اسی افراتفری میں وہ اپنا فون بھی وہیں پر پھینک گئی اور بغیر پیچھے مڑے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ خدا کی بنائی گئی زمین کو روشنی سے نواز رہی تھی، اور وہیں چرند پرند اپنی خوبصورت آواز میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اپنا بسیرا بنا رہے تھے۔ امایا، اٹھو میری جان، صبح ہو چکی ہے۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز امایا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگی۔ اٹھ جاؤ میری جان، اور کتنا سونا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا آج کالج نہیں جانا؟ وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہی بولی تو امایا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی اپنی حسین ترین ماں کو دیکھا۔ ماما، جانا ہے، آج بہت ضروری پریکٹیکل ہے، مگر کیا کروں، بہت نیند آ رہی ہے آج۔ امایا ان کی گردن میں دوبارہ بازو ڈال کر لاڑ سے ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو انہیں مسکرا کر اپنی جان سے پیاری اکلوتی بیٹی کو دیکھا۔ ابھی اپنی نیند کرو بائے، ابھی اپنی نیند کرو سائڈ پر، نیچے تمہارے بابا ابھی اپنی نیند کو کرو بائے بائے، نیچے تمہارے بابا
तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो इसकी पेशानी को नरमी से चूमते हुए बोली तो अमाया मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई, क्योंकि इसे पता था कि जब तक वो नीचे ना जाएगी तब तक इसके बाबा और इसके भाई ने नाश्ता नहीं करना था। मामा, मैंने नीलू को बोला था कि मेरा ड्रेस प्रेस कर दे, इसने अभी तक नहीं किया। अमाया ने अपनी अलमारी खोली तो इसे मतलूबा ड्रेस नहीं मिला, जिस पर वो मुंह बसोरते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, नीलू की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो जल्दी चलेगी और तुम्हारा ड्रेस प्रेस नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, तुम कोई और पहन लो। इसमें अगर बढ़कर अलमारी से एक कैमल कलर का खूबसूरत ड्रेस निकालते हुए बोली, जो देखने में काफ़ी डिसेंट था मगर इसका कलर बहुत ही प्यारा था। क्या हुआ आंटी को? अमाया इसके हाथ से ड्रेस पकड़ते हुए थोड़े परेशानी से बोली। बीपी हाई हो गया था, अभी का पता नहीं, वो आएगी तो बताएगी। अभी तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, पता है ना कि तुम्हारे बाबा ने जल्दी जाना होता है। वो इसे जल्दी तैयार होने की हदायत देते हुए कमरे से निकल गई, जबकि अमाया फ्रेश होने जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, अमाया झुककर अपने बाबा के गाल पर लब रखते हुए बोली तो वो अपने चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजाए अपनी शहजादी की तरफ देखने लगे थे, जो अब इनके साथ वाली कुर्सी पर बुर्जुमान हो चुकी थी, जबकि सामने वाली कुर्सी पर भी हादी मौजूद था। बाबा की जान, आज इतनी देर लगा दी। आरिफ साहब अमाया के लिए एक प्लेट में आमलेट निकालते हुए बोले। रोज़ सुबह का नाश्ता अमाया के लिए वही निकालते थे और अमाया को इनके हाथों से नाश्ता करने की बचपन से ही आदत थी। बाबा, बस आंख नहीं खुली, सॉरी, अमाया ने कहते हुए अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों से लगाए तो आरिफ साहब ने हल्का सा हंसते हुए इसकी मरमरी से दोनों हाथ इसके कानों से हटाते हुए, अब नाश्ता कर लो, हमें आगे ही बहुत देर हो गई है। हादी अमाया की तरफ देखते हुए बोला। क्या कहा तुमने मोटे कहीं के? कभी खुद को देखा है? हादी की बात पर अमाया का पारा हाई हुआ। हाँ ना, रोज़ देखता हूँ, अभी भी देख कर आया हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हूँ मैं। हादी अपने फरीज़ा कॉलर उठाते हुए बोला, जबकि अमाया ने मासूम सी शक्ल बनाकर आरिफ साहब की तरफ देखा तो इन्होंने हादी का सर पर एक चित लगाई। अगर तुमने आइंदा मेरी शहजादी को मोटी बोला तो तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। आरिफ साहब हादी को घूरते हुए बोले। हादी ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि हादी को देखकर अमाया खिलखिलाकर हंसी थी। चलिए जी, सबसे पहले नाश्ता कर लें, ये बातें बाद भी हो सकती हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए अस्मा बेगम बोली, क्योंकि इनके हिसाब से तकरीबन सभी लेट हो चुके थे और ये तो रोज़ का ही था जब हादी अमाया को छेड़ने से बाज नहीं आता था और अमाया भी इसे छेड़ने से बाज नहीं आती थी। जबकि हादी इसे कुछ भी उल्टा बोलता तो वो आरिफ साहब से इसकी शिकायत लगाती, जिस पर वो हमेशा एक थप्पड़ लाजमी खाता। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नाश्ते में इसे आरिफ साहब की एक डोज लाजमी मिलती थी। बेगम, आप भी तशरीफ़ रखिए। आरिफ साहब अस्मा का हाथ पकड़ते हुए इन्हें अपने दाएं जानिब वाली कुर्सी पर बैठाते हुए बोले तो हल्का सा मुस्कुराकर इन्हें देखने लगी। इस उम्र में भी इन दोनों की मोहब्बत में बिल्कुल कमी नहीं आई थी। वो अपनी बीवी और अपनी औलाद को बहुत चाहते थे। अपने बेटों के लिए वो एक सख्त बाप ज़रूर थे, मगर अपनी बेटी के लिए इनमें रद्दी बराबर भी सख्ती मौजूद नहीं थी। चलो मोटे, उठो, मुझे कॉलेज से बहुत देर हो चुकी है। अमाया अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली। बाबा, हादी ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिकायती अंदाज में आरिफ साहब की तरफ देखा, जो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कोई बात नहीं, छोटी बहन है तुम्हारी। आरिफ साहब इसका कंधा थपथपाते हुए बोले तो वो मुंह खोले इन्हें देखता ही रह गया। यानी वो इसे कुछ बोले तो इसे बदले में थप्पड़ खाना पड़ता था, जबकि अमाया इसे कुछ भी बोल सकती है कि छोटी बहन है। हादी की शक्ल देखकर अमाया ने अपनी हंसी दबाई। मामा, आप देख रही हैं कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है।
ہادی بری سی شکل بنا کر اسما کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ امایا عارف صاحب کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ میرا بچہ غصہ نہیں کرتے، تم جانتے ہو نا کہ بابا اپنی شہزادی کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہیں۔ اسما اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے محبت سے اپنے گلے لگاتی ہوئی بولی، صرف وہ ہی نہیں، ہم بھی اتنے ہی پوزیسو ہیں، پر یہاں کسی کو دکھے تب نہ۔ ہادی منہ بسوڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس دی۔ اچھا ماما، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اپنے پیچھے امایا اور عارف صاحب کو نہ دیکھ کر وہ اسما کا ماتھا چومتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ شکر ہے میڈم آپ آ گئی، مجھے تو لگا تھا کہ شاید آج کالج سے چھٹی کریں گی۔ اشال امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں نا، چھٹی نہیں کر سکتی، پتہ ہے نا کتنا امپورٹنٹ لیکچر ہے آج کل۔ امایا اشال کے گلے ملتے ہوئے بولی، چلو چلو لیڈیز، یہ باتیں بعد میں کرنا، ابھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، تم لوگوں کو کالج چھوڑ کر میں نے اپنی یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ انہیں اپنے پیچھے سے ہادی کی آواز سنائی دی، جو اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ بھی چکا تھا۔ اوکے بابا جان، خدا حافظ۔ امایا عارف صاحب کے دائیں ہاتھ کو تھام کر ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تو انہوں نے محبت سے نہال ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ وہ روزانہ انہیں اسی طرح خدا حافظ بولتی تھی۔ اسے یہ کسی نے سکھایا نہیں تھا، بلکہ بچپن سے ہی اسے اپنے بابا کے ہاتھ پر بوسہ دینا پسند تھا اور اس کی یہ عادت آج تک قائم تھی۔ خدا حافظ چچا جان، اشال عارف صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ خدا حافظ میری بچیوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ عارف صاحب دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو ان دونوں نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کیا اور گاڑی کی جانب بڑھی، جہاں ہادی کب سے ہاتھ دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ آج بھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو چکا تھا۔ ہادی، تم جب بھی ہمیں لینے آؤ تو اشال کا نمبر پر کال کرنا، کیونکہ میرا فون کل رات ہی گم چکا ہے، اس لیے میرے فون نہیں ہے۔ امایا ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور آپ نے اپنا فون کہاں گمایا میڈم، یہ بھی بتا دیں۔ ہادی اپنا پورا فوکس ڈرائیونگ سیٹ پر کرتے ہوئے بولی۔ وہ امایا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا بتائے۔ کل جب آئس کریم کھانے کے بعد ہم واک کرنے کے لیے نکلے تو وہیں کہیں پر گر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، امایا کی جگہ اشال نے جواب دیا۔ تو اپنے نمبر پر کال کر کے دیکھ لی تھی، ہو سکتا ہے کسی نے فون پکڑ لیا ہو۔ ہادی نے اپنی طرف سے حل پیش کیا۔ کی تھی یار، بہت بار کی تھی، مگر میرا فون ہی بند جا رہا ہے، شاید کسی چور نے اٹھا لیا ہوگا اس لیے بند ہے۔ امایا منہ بناتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کے فون میں اس کی بہت سی یادیں تھیں، بہت سی تصویریں تھیں، بہت سی ویڈیو تھی اور بہت سے ضروری کانٹیکٹس جنہیں وہ گما چکی تھی۔ اسے تو اپنے ای میل کا پاسورڈ بھی نہیں یاد تھا، جسے وہ اپنے فون میں لگا کر اپنا سارا ڈیٹا واپس لے لیتی۔ اچھا پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، ہم نیا فون لے دیں گے۔ ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، وہ تو میں لے لوں گی، لیکن اس فون میں میری بہت سی تصویریں تھیں، فیملی پکچرز بھی تھی، سب کچھ اس فون میں تھا، اور اب سب واپس بھی نہیں لے سکتی۔ امایا تھوڑا اداس ہوئی۔ کوئی بات نہیں میری شہزادی، جب تمہارا فون بند جا رہا تھا تو اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ ضرور وہ کسی چور نے اٹھا لیا ہوگا، اس نے تو اب تک کہیں سیل بھی کر دیا ہوگا، اور چوروں کا تصویروں اور ویڈیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزیں فوراً فون سے نکال دیتے ہیں، اور تمہارے فون کا تو پاسورڈ بھی لگا ہے، اگر اسے پاسورڈ نہیں کھلے گا تو وہ ضرور تمہارا فون ریسٹور کروائے گا، اور اگر تمہارا فون ریسٹور ہوا تو تمہاری تصویریں اور ویڈیو سب کچھ اس فون سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس لیے فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اسے ریلیکس کروانا چاہا، جس کے بدلے میں امایا بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ جھوٹ تھا کہ اس کے فون میں پاسورڈ لگا تھا۔ اس کے فون میں اس وقت کوئی پاسورڈ نہیں تھا، وہ اپنا فون ایسے ہی کہیں گرا آئی تھی۔ اوکے اب ہم چلتے ہیں، پہنچ کر کال لازمی کر دینا،
ओके। अमाया हादी की तरफ देखते हुए बोला तो हादी ने मुस्कुराते हुए हल्का सा इसका गाल खींचा। हादी के बच्चे, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अमाया इसे घूरती हुई बोली क्योंकि इसे हादी की यह हरकत बहुत बुरी लगती थी। अच्छा, तुम्हें लेट हो रही है, अभी जाओ, मेरा मुंह बाद में तोड़ लेना। हादी ने इसका दूसरा गाल भी खींचा। पता नहीं क्यों इसे अपनी बहन के रुखसार बहुत पसंद थे। फूले फूले से गुलाबी रुखसार इसे दुनिया की तमाम औरतों में अपनी बहन के सबसे ज़्यादा क्यूट लगते थे। तुम्हें मैं घर आकर बताऊंगी। अमाया ने इसे घूरा और गाड़ी से निकल गई, जबकि इशाल भी हंसते हुए गाड़ी से निकलकर अमाया के साथ चल दी। इसकी ये लड़ाई झगड़ना 24 घंटे का था, जिसमें इशाल भी शामिल थी, मगर आज इशाल भी थोड़ी सी खामोश थी। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।